آج 12 اکتوبر ہے، فوجی ڈکٹیٹر کے طویل اقتدار کے آغاز کا دن، جمہوری حکومت کے خاتمے کا دن۔ آج 12 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے۔ بات کریں گے 12 اکتوبر پر فرام nobody else but former President of Pakistan پرویز مشرف۔ Welcome to HPM with Ferry Headries۔ اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے۔ اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ یہاں یوسف بے کارواں سے ہماری مراد یوسف رضا گیلانی بھی ہو سکتے ہیں، مگر آج ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہمارے ایک سابق صدر ہیں جو آج یوسف بے کارواں بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر مجھے یوں بھی یاد آیا کہ آج 12 اکتوبر کا دن ہے اور آج سے ٹھیک 13 سال پہلے اس وقت پاکستان میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا اور جنرل پرویز مشرف ملک پر چوتھا مارشل لاء مستلز کر چکے تھے۔ پاکستان میں بہت سو نے ان کی فوجی بغاوت پر خوشی منائی اور مٹھائیاں بانٹی تھی، مگر خدا کا کرشمہ کہ آج سے 8 سال 10 ماہ اور 6 روز بعد، اس واقعے کے 8 سال 10 ماہ اور 6 روز بعد جب انہیں رخصت ہونا پڑا تو خوشیاں منانے اور مٹھائیاں بانٹنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ تمام لوگ جو ان پر جان نثار کرنے کے دعوے کرتے تھے وہ سب انہیں تنہا چھوڑ چکے تھے۔ ملک کے آزاد خیال متوسط طبقے اور اعلیٰ طبقے انہیں ایک لبرل رہنما سمجھتے رہے جس نے انہیں انتہا پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کرنے کا موقع دیا۔ امریکہ انہیں انتہا پسندوں کے خلاف جنگ میں اپنا بیسٹ ایلائی سمجھتا رہا جو ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ ملک کے مذہبی حلقے انہیں امریکہ کا ساتھی قرار دیتے تھے، ان کے سخت خلاف تھے۔ وہ وردی کو اپنی کھال کہتے رہے، مگر انہیں نہ صرف اپنی کھال اتارنی پڑی بلکہ مرزا غالب کی طرح خلد سے نکلنا بھی پڑا۔ اپنے طویل دور اقتدار میں انہوں نے کئی متنازع اقدامات کیے جن پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک نظر ان الزامات پر ڈالتے ہیں۔ صدر پرویز مشرف پر الزامات کیا لگتے ہیں؟ 12 اکتوبر 1999 کو منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹنا، 26 اگست 2000 کو نواب اکبر بگٹی کا ماورائے عدالت قتل، 7 جولائی 2007 کو لال مسجد آپریشن، 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریسٹ، 5 اکتوبر 2007 کو NRO کا اعلان، 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کر کے ایمرجنسی کا نفاذ، 3 نومبر 2007 کو اعلیٰ عدلیہ سمیت 74 سے زائد ججوں کو فارغ کرنا، 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، امریکہ کو پاکستان میں ڈرون حملوں کی شاید اجازت دینا، عافیہ صدیقی سمیت سینکڑوں افراد کو امریکہ کے حوالے کرنا، جنوری 2012 میں وطن واپسی کے اعلان کے بعد واپس نہ آنا، یہ وہ الزامات ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے تک پاکستان میں حکمرانی کرنے والے اور ایک زمانے میں بڑے پاپولر کہلانے والے صدر مشرف بیرون ملک تنہا جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اب بھی وطن واپس آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے وی آر ویری پراؤڈ ٹو ویلکم the former president of Pakistan, جنرل پرویز مشرف۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ آج سے 13 برس قبل آپ نے ایک منتخب حکومت کو ہٹا کر خود اقتدار سنبھالا، آج 13 سال بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ خیال میں پاکستان کے حق میں بالکل درست ہوا، لیکن وہ فیصلہ میرا یوں نہیں تھا کہ میں تو ہوا میں تھا، مجھے زمین پہ کیا ہو رہا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا پاکستان کے حق میں بالکل اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ اگر اچھا ہوا تو آج پاکستان مسلم لیگ نون کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ آج وہ کیوں یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہوا تھا؟ ہاں، یہ تو سب فیکٹس اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا انہوں نے کہ ایک طریقہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کچھ ایکشن کرتے
تو میں بھی یہ ونڈیکیٹ ہو جاتے، کوئی صحیح ہوتا ان کے حق میں، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ایک بڑے بھونڈے طریقے سے، ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے، ایک آرمی چیف کو باہر سے آتے ہوئے اس کو سسپینڈ کرنا، اس کو نکالنا، جو کہ بالکل خود ہی ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. نوٹس دیا جاتا ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل طریقہ ہے نکالنے کا، وہ نہیں اڈاپٹ کیا. خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا اور پھر سفر کیا. اور ابھی ان کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے، کیونکہ الٹیمیٹ انالیسس میں ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کے حق میں کیا ہوا. میں یہ نواز شریف یا کوئی، ہم لوگ ایک انڈیویجولز ہیں، انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر. جب ملک کا سوال آتا ہے، ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوا تھا، ملک فیلڈ اسٹیٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹڈ اسٹیٹ ہو رہا تھا، کچھ خزانے میں پیسے نہیں تھے، کوئی ترقیاتی منصوبہ ایک نہیں چل رہا تھا، عوام رو رہی تھی. اس صورتحال میں انہوں نے پاکستان کو لے گئے تھے، جس میں سے ہم نے بچا کر نکال دیا. تو ان کو احتجاج تو وہ کرے نا جو سمجھے ہم نے پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا. ہم نے تو پاکستان کا بہت فائدہ کیا، اس لیے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر ریسنٹلی آپ نے کہا یہ بات جنرل صاحب کہ پاکستان میں اقتدار پر فوجی قبضے کا دفاع اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو امریکی صدر ابراہیم لنکن کی طرح سمجھتے ہیں جنہوں نے ملک بچانے کی خاطر آئین توڑا. آج میں نے بھی تلاش کیا، میری ریسرچ ٹیم نے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ابراہیم لنکن کی کون سی ایسی بات ہے، کوئی ایسی مثال ہو جس میں انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہو. وہ تو ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھے، تو ان سے آپ اپنے آپ کو کیسے ملا رہے ہیں؟ نہیں، وہ میں جو وہ کہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج نہیں لیا، لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا اور لا کو انہوں نے لاز آف دا لینڈ کو توڑا. تو یہ بات ملتی ہے ان کی آپ سے، آپ نے بھی کانسٹیٹیوشن کو توڑا. یہ بات یہ ہے کہ وہ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈائلیما ہے کانسٹیٹیوشن کا اور اسٹیٹ کا. ملک کا بیڑا غرق کوئی حکومت کر رہی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو میں اگر کوئی پروویژن نہ ہو جس میں ملک کو بچایا جائے اور لوگ بھاگ رہے ہوں ملٹری آرمی چیف کے پاس کہ ملک کو بچاؤ اور اس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل راستہ نہ ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن کو بچایا جائے جو کہ سیکروسینٹ ہے، بالکل ہے، اور ملک کو جانے دیا جائے، یا ملک کو بچایا جائے تو پھر کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتی ہے. یہ اب ابراہیم لنکن کی آپ نے جو کہا ہے میرے سامنے، میں نے وہ ان کا کوٹ رکھا ہوا ہے، اگر میں ایک سینٹینس اگر آپ چاہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے، انہوں نے لکھا 1864 میں 4 اپریل 1864 میں، justifying his actions of breaking the constitution and breaking the law. انہوں نے لکھا ہے my oath to preserve the constitution to the best of my ability imposed upon me the duty of preserving by every indispensable means that government and that nation of which that constitution was the organic law. مطلب یہ اگر کانسٹیٹیوشن بچانا ہے تو ان کے اوپر رائٹ تھی کہ وہ اس اسٹیٹ کو بچائیں، اس نیشن کو بچائیں جس کا وہ کانسٹیٹیوشن حصہ ہے. اگلی سینٹینس، واز اٹ پاسبل ٹو لوز دا نیشن اینڈ یٹ پرزرو دا کانسٹیٹیوشن. بائی جنرل لا لائف اینڈ لم مسٹ بی پروٹیکٹڈ، یٹ آفن a limb must be amputated to save a life, but a life is never wisely given to save a limb. آخری سینٹینس ہے، I felt that measures otherwise unconstitutional might become lawful by becoming indispensable to the preservation of the Constitution through the preservation of the nation. Now یہ بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ہی بچانے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کو بچانا ہوتا ہے. اسٹیٹ اگر ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن بیکمز اے پیس آف پیپر. یہ ڈائلیما پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہے، 150 سال 170 سال بعد یہی ہے.
کہ اسٹیٹ کو بچاؤ تاکہ کانسٹیٹیوشن بچے. لیکن اور اسٹیٹ گیا تو کانسٹیٹیوشن بھی. مگر یوں تو پھر بڑا خطرناک ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کارگل کی وجہ سے آپ کو ہٹانا چاہ رہے تھے، اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو یہ ان کا آئینی حق تھا. اگر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کو، اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے غلط ایکشن لیا ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشنلی ہٹا سکتا ہے. لیکن ویئر ایز واٹ یو ڈیڈ، اس کو کانسٹیٹیوشن جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم لنکن کی مثال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار کانسٹیٹیوشن کو توڑا جا سکتا ہے، مگر یہ تو بڑا خطرناک ٹرینڈ ہو جائے گا. کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ملک کو بچانے کے لیے توڑے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن اب تک یہی ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں ڈفرنس بٹوین جو آپ کہہ رہی ہیں فریہ اور میں جو سمجھتا ہوں، اب تک جتنی بھی ملٹری ٹیک اوور ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشن توڑا گیا، اور یہ نہیں اسی لیے ان کو ویلیڈیٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں. ناؤ اب کچھ ماحول ایسے بن گیا ہے. یس، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، لیکن یہ جب نہیں ہوگا جب ہم کانسٹیٹیوشن میں کچھ پروویژن کریں گے کہ یہ نہ ہو، اور ایک چیکس اینڈ بیلنسز ایسے انٹروڈیوس ہو جائیں کہ ملک کبھی اس طریقے سے ایک ڈس انٹیگریشن کی طرف نہ جائے، نہ اس کے جانے سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو جس میں گورنمنٹ کو یا اسمبلیز کو تبدیلی لا کر ملک کو بچایا جائے. ٹھیک، مگر آج کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہم نے اپنے فیس بک پر یہ سوال اٹھایا کہ 13 برس قبل منتخب حکومت کا تختہ الٹنے پر آپ نے صحیح کیا یا کوئی غلط کام کیا؟ تو 90% ابھی تک جو میرے پاس جواب آئے ہیں، the poll is ongoing. اور آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ فیس بک پہ آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے مشرف صاحب، مگر وہ پول کہہ رہا ہے کہ آپ کو سخت سزا دی جائے، اور بڑی سخت سزا کے مطالبے کر رہے ہیں. لوگ ناراض ہیں آپ سے. وہ چھوڑ دیں، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ تو کورٹ میں ہوگا معاملہ. جو کچھ بھی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو پھر پہلے آپ ہسٹری میں جائیں، جب بھی ہوئے ہیں یہ چیزیں ان کو بھی کرے دیں آپ، اور کیا وجوہات تھی، کس سچویشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے پہلے. اب میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. پرویز مشرف ہمارے خصوصی مہمان ہیں 12 اکتوبر کے حوالے سے، اور بہت سارے سوالات ہیں. بٹ آفٹر بریک مین وائل فیس بک پر ہمارا بلاگ قائم ہے جہاں پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، یا ٹویٹر پہ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. کیپ واچنگ HPM with فریہ ادریس. ہم دوبارہ 12 اکتوبر پہ آتے ہیں کیونکہ آج بھی 12 اکتوبر ہے. کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب جانا چاہتے تھے، لیکن میاں شہباز شریف پاکستان سے بھاگ جانے پہ بالکل تیار نہیں تھے. ایسے ہی ہوا تھا؟ ہاں، ایسے ہوا تھا. شہباز شریف نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کے ابا جی نے پرسویٹ کیا انہوں نے، پھر وہ بھی تیار ہو گئے. تو کیا وجہ تھی؟ شہباز شریف صاحب کا کیا موقف تھا؟ میاں نواز شریف کا کیا موقف تھا؟ پتہ نہیں، یہ آپ انہی سے پوچھیں. ہماری سائڈ سے تو یہ صحیح ہے، سب چلے جائیں یا کوئی نہ جائے. اچھا، یعنی آپ لوگوں نے یہ پروویژن دی تھی کہ یہاں پر رہ کر آپ مقدمات کا سامنا کریں یا باہر چلے جائیں؟ ہاں بالکل. لوکنگ ایٹ ہائنڈ سائڈ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ ہاں بالکل صحیح کیا تھا. ایبسولوٹلی. کس طریقے سے صحیح کیا تھا؟ آج ان کی سپورٹ میں زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، آپ باہر ہیں. کوئی ان کے سپورٹ میں دیکھیں، وہ یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ کہاں کس کے سپورٹ میں. وہ ظاہر ہے لاہور میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کچھ کرواتے ہیں تو سپورٹ میں نکل آتے ہیں لوگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو آدمی یہاں ہر آدمی دیکھے، جلد سے عمران خان کے بہت اٹینڈڈ تھے، نواز شریف کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. ٹھیک، لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ جلسوں سے اندازہ ٹھیک کیوں تھا، تو پھر فگر جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے. مگر آپ اقتدار کے ٹائم پہ آتے ہیں. جب آپ اقتدار میں تھے تو کئی جرنلز آپ سے ناراض ہو گئے تھے، جبکہ جنرل محمود اور جنرل عثمانی کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو وائس چیف بنائیں. لوکنگ ایٹ ہائنڈ سائڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے جنرلز کو خوش رکھا ہوتا تو شاید آؤٹ کم کچھ اور نکلتا، نہ آپ کو وردی اتارنی پڑتی، اور آج شاید آپ اقتدار میں ہوتے؟ دیکھیں فریہ، میں نے کمانڈ کوئی دفتروں میں بیٹھ کر نہیں کیا ہوا ہے. میں نے کمانڈ فیلڈ آف بیٹل میں کیا ہوا ہے، فیلڈ آف ایکشن میں کیا ہوا ہے.
میں کمانڈوز میں سے ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں, میری پرسنل کوالٹیز جانتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں جنرلز کو خوش رکھا ہوتا, سارے جنرلز میرے سے. کمانڈ کی تو بیوٹی یہ ہے لیڈرشپ کی کہ وہ پاپولر ہو اور وہ لوڈ ہو بائی دا پیپل, بائی ہز انڈر کمانڈ. میں تو بالکل بیکار جنرل اگر ہوں تو پھر اگر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. مجھے جتنی میں آرمی میں بہت پاپولر تھا, ہر جگہ یہاں بھی میں نے کمانڈ کیا ہے, اور جب میں چیف تھا میں بہت پاپولر تھا امنگ آل رینکس, سب سپاہی سے لے کر جنرل تک. تو یہ آپ ایک دو کا نام لے کر ادھر کوئی 100 سے اوپر جنرل ہیں, آپ ان کی بات کریں کہ 2 کی کیا بات کر رہے ہیں. چلیے آج ہم وہ جو 2 ہیں ان کی بھی میں بات بتاؤں کہ وہ اگر آپ جا کر محمود سے پوچھیں گے آج تو وہ کوئی مجھے میرے خلاف نہیں بولیں گے. آئی کین ایشور یو, جا کر بات کریں, آپ لاہور میں ہی ہوتے ہیں وہ. اچھا, اگر جنرل کیانی سے بات کریں تو وہ بولیں گے آپ کے خلاف؟ وہ ان سے پوچھیں آپ, وہ میرے نیچے سرو کیا ہوا ہے انہوں نے, ان سے پوچھیں جا کر. لیکن مجھے یقین ہے کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے. آپ کو یقین ہے کہ وہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے؟ آپ تو ان کے بارے میں ماضی میں دے چکے ہیں تھوڑی سی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ. نہیں, میں اسٹیٹمنٹ دینا ہی نہیں چاہتا ہوں بالکل. یہ بات صحیح, پرسنالٹیز کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ہوں, کوئی پرسنالٹیز کے اوپر. یہ بات صحیح ہے کیونکہ ابھی اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے چیلنج سے دوبارہ گزر رہا ہے. وار اینڈ ٹیرر میں آپ یہ بات کہتے ہیں اور بہت سی دنیا یہ بات کہتی ہے کہ یہ جنگ میں آپ لیڈ کرتے رہے ہیں پاکستان کو بڑے عرصے تک. ابھی تو 4 سال ہوا ہے, میجر عرصہ آپ کے انڈر رہا ہے. آج پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جنرل صاحب جہاں ہم اتنے سال پہلے کھڑے تھے. آج پھر وہی بحث ہو رہی ہے جو اتنے سال پہلے بحث ہو رہی تھی. فرق کیا پڑا اتنے سال اتنی جانیں گنوانے کے باوجود؟ آج پھر ایک 14 سال کی بچی پر حملہ ہوا ہے. ہاں صحیح بات ہے. دیکھیں یہ سچویشن ہے, اس کو فیس کرنا تو قومیں فیس کرتی ہیں. ہمارے ملک کے ایک انوائرمنٹ ہے, بڑی ڈائیورس قسم کی سوسائٹی ہے, اس میں ایک انٹرنیشنل ٹیررزم ایک ہوئی ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا گیا ہے, اس کی وجہ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب اس سلسلے سے نمٹنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی آج یہ سچویشن اس لیے ہے کہ 9/11 کے بعد ہم نے وہ فیصلہ کیا تھا, بالکل سراسر غلط. تو یہ جنرل صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں نے بالکل نہیں کہا کہ اس فیصلے کی وجہ سے. میں تو آپ کو فیکٹس اور ریالٹی بتا رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں ہم آج بھی 35,000 سے زیادہ جانیں گنوانے کے بعد اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی یاد کریں جانے تو یہ جانیں بھی یاد کریں نا جو ہمارے ملک کے لوگوں کی گئی ہیں. آج بھی ڈرون اٹیکس یہاں پہ گرے ہیں, آج بھی ہماری بچی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. ہمیں کیا فائدہ ہوا اس جنگ سے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. اب ذرا 2007 تک دیکھیں کیا ہو رہا تھا پاکستان میں. کیا یہ سیکٹیرین کلنگ ہو رہی تھی؟ کیا یہ ڈرون اٹیکس دن میں درجنوں ہو رہے تھے, کئی 100 ہو رہے تھے, جبکہ میں کہتا ہوں 4 سال میں 8-9 ہوئے ہیں. تو یہ فرق دیکھیں ذرا. کیا یہ This time check is brought to you by ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی خریدتے وقت لاسانی کی کوالٹی سیل ضرور دیکھیں. پٹھان اور اردو سپیکنگ اور بلوچی سندھی یہ جو آپس میں روزانہ 20 مر رہے ہیں, کیا یہ ہو رہا تھا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, اب ہو رہا ہے. اب مجھے تو نہ بلیم دیں, یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں, مس گورننس, مس ہینڈلنگ, اس وجہ سے یہ ہو رہی ہیں چیزیں. اس کی انالیسس چاہیے. ڈرون اٹیک تو آپ کے زمانے میں بھی ہوا تھا. ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ ISI کو پتہ, آپ نے اجازت دی تھی ڈرون اٹیکس کی؟ نہیں, وہ پھر وہی بات. دیکھیں 8 یا 9 ڈرون یا 10 ڈرون اٹیک 4 سال میں, آپ اس کی بات کر رہی ہیں اور کمپیئر کر رہی ہیں کہ جی ابھی تو کئی 100 ڈرون اٹیکس ہو گئے ہیں, ان سے کمپیئر کر رہی ہیں آپ. لیکن روڈ پہ جا رہی ہوں جنرل صاحب, ہوئی ہیں. پہلا اٹیک آپ کے زمانے میں ہوا, از دیٹ ٹرو اور ناٹ؟ یس. آپ نے اجازت دی تھی کسی بھی طریقے؟ نہیں, اجازت کوئی نہیں دی تھی, ٹھیک ہے نا, اجازت کوئی نہیں دی تھی. اور اسی وجہ سے یہ 8-9 جو ہوئے ہیں وہ اسی لیے کہ میں آبجیکٹ کرتا تھا اور میری ایک سٹینڈنگ تھی اور میری ایک کمیونیکیشن تھی پریزیڈنٹ بش کے ساتھ یا کولن پاول کے ساتھ, جبکہ میں ٹیلی فون اٹھا کر ان سے لڑ جھگڑ سکتا تھا, آرگیو کر سکتا تھا اور انہیں بیک سٹیپ پہ ڈال سکتا تھا. ان چیزوں کی وجہ سے میں چیزیں کنٹرول میں ہوں. دوسری چیز یہ کہ ایکشن بھی میں کرتا تھا. اس زمانے میں
ہم نے اپنی ایک فورس بھی بنائی ہوئی تھی SOTF اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس، جس کو ہم نے ہیلی کاپٹر ہیلی بورن فورس ہے، یہ کچھ 400-500 SSG کے لوگوں کو اٹھا سکتی ہے، اور ہم نے ان کو نائٹ ویژن کیپیبلٹی دلوائی، فائٹنگ کی اور فلائنگ کی، یہ ساری ہم نے لے کر دی ہے۔ تو پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ملیٹنٹ ٹارگٹ، اور زمانے میں تو ہزاروں لوگ تھے وہاں، اس علاقے میں ہزاروں تھے، اب تو پھر بھی کم ہے، وہاں اتنے ہزاروں القاعدہ کے لوگ تھے، عرب ڈریس میں گھوم رہے ہوتے تھے لوگ بازاروں میں، اس وقت ہم نے ایکٹ لیکن کیا۔ آج یہ بات امریکہ رپورٹ کر رہا ہے، وہاں کی اخبارات ریڈیو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتا، ان کی کانگریس میں یہ بات کی گئی ہے، اجازت کس نے دی ہے اور کب دی ہے؟ یہ جو سائلنٹ اگریمنٹ ہے یہ کب ہوا ہے؟ دیکھیں وہی بات، اجازت اگر دی ہے تو آپ ابھی کی حکومت سے پوچھیں ان کی کیا سچویشن ہے۔ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اجازت نہیں تھی، تو اگر آپ میرے وہ جو اس زمانے کی، ابھی جو آپ سمجھ نہیں ہے کہ اب جو یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ 12 سال پہلے 10 سال پہلے اجازت دی تھی، اگر اس کی آپ یہ تو بالکل ہی illogical بات ہے۔ اگر ہم نے اجازت دی بھی تھی، چلے میں مان بھی جاؤں، اور یہ حکومت بہت ہی جناب بولڈ ہے اور بہت ہی بالکل پاکیزہ ہے، تو یہ تو جی وہ اجازت کو ختم کر دیں۔ حکومت کی پالیسیز جو ہیں، پالیسیز کوئی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہیں، پالیسی تو تبدیل ہو جاتی ہیں، سچویشن تبدیل ہوئی، پالیسی تبدیل، یہ حکومت آ گئی ہے تو ان کو چاہیے امریکہ کو کہیں بھائی وہ ختم، بس پرانی اجازت ختم ہو گئی، بند کریں۔ کوئی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن تو آپ ساری نے بلیم نہیں ایسے ہی دی تھی۔ ڈالنا پہلے اجازت میں آپ سے، کیونکہ یو آر مائی گیسٹ ٹوڈے، آپ نے اجازت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ آپ کنڈیم کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کو؟ سوری؟ آپ کنڈیم کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کو؟ یس، بالکل نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا، دیکھیں ایک یہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ، یہاں ایک سپر پاور انوالوڈ ہے، نیٹو انوالوڈ ہے، کولیشن فورسز انوالوڈ ہیں۔ ناؤ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے تگڑے ہیں کہ ہم ان سے سب سے کنفرنٹیشن لے کر ان کو مار بگائیں گے، وہاں سے نکال دیں گے، تباہ کر دیں گے، انہوں نے اگر ہماری بات نہ مانی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے عقل کی بات، دانش مندی اس میں ہے کہ بالکل ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سوچیں آپ۔ ہم لوگ یہ میں دیکھتا ہوں یہ کھڑے میں وہ عمران خان جا رہا ہے وہاں ڈرون، کیا ہوا جی؟ عمران خان چلا گیا وہاں، لے کر گیا نا پیس مارچ، انہوں نے اگلے دن 2 ڈرون اٹیک مارے، کر لو کیا کرتے ہو، چلو کرو کیا کرتے ہو، جاؤ پھر جاؤ نارتھ وزیرستان اپنی لانگ مارچ کرواؤ۔ تو کیا بات کریں؟ دیکھو ریالٹیز کو سمجھیں آپ، کیا ریالٹیز ہیں دنیا کی اور اس ریجن کی اور یہ سپر پاورز کی، اور کیا کس کھیل میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس کھیل میں ہمیں تعلقات، اپنے ڈپلومیٹک تعلقات، اس کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر ان کے جو تحفظات ہیں ہمارے خلاف، مطلب وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں، افغانستان آتے ہیں بارڈر کراس کر کے، اور امریکن ٹروپس اور کولیشن ٹروپس کو اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہ ان کی شکایت ہے۔ اب آپ اس شکایت کو دور کریں، آپ اس کے جواب دیں۔ جنرل صاحب، بہت ادب کے ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک سانس میں ڈرون اٹیکس کو کنڈیم کیا ہے اور دوسری سانس میں ان کو جسٹیفائی کر دیا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پہ اور کیا کریں، ڈرون اٹیک ہی ماریں گے اس ٹیررسٹ کو۔ نہیں، میں نے بتایا آپ کو، اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا۔ دیکھیں پہلے یہ ٹارگٹ ابھی سے شاید زیادہ تھے، ہزاروں لوگ تھے، میں بات کر رہا ہوں 2002، 3، 4، 5۔ یہ اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ڈرون جو ہیں یہ تصویریں کھینچتے ہیں، پہلے تو فلم بنا رہے ہیں نا، اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ملیٹنٹ ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا، ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے 2-3 طریقے سے ہم انہیں مار سکتے تھے۔ نمبر 1 ہم ہیلی کاپٹر گن شپس اپنے بھیجیں، نمبر 2 ہم اپنی ایئر پریسیجن PGMs ہمارے پاس ہیں، پریسیجن گائیڈڈ میونیشنز جنہیں کہتے ہیں، اس سے اٹیک کریں۔ نمبر 3 ہم SOTF یہ اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس SSG کی ہیلی بورن فورس بھیجیں اور اس سے ٹیکل کریں۔ اور بہت سے جگہوں میں ہم نے SOTF بھیجا پہاڑوں میں اور انہوں نے اٹیکس کیے۔ تو یہ طریقہ ہے، وہ تو ملٹری آسپیکٹ ہوا نا۔ اور اس کے علاوہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک آسپیکٹ بھی ہوتا ہے، جس میں ڈپلومیٹکلی بھی آپ ڈیل کریں ٹو سیٹسفائی دا کنسرنز آف دا ادر سائڈ۔ اور جو اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں وہ ان کو بتائیں، وہ ان سے آپ اس کے خلاف
गारंटीज लें। इस तरीके से चलता है एक मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है जनरल साहब, एक क्विक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी, आपने खुद ही जिक्र किया इमरान खान के पीस मार्च का जो कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ था, उसका क्या नतीजा निकला। बट आफ्टर ब्रेक 12 अक्टूबर को स्पेशल गेस्ट है मेरे आज जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्हीं से बात होगी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। पहुंचेंगे वेलकम बैक। जनरल परवेज मुशर्रफ मेरे खुसूसी मेहमान है। 12 अक्टूबर का दिन 13 साल पहले ही वो दिन था जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला और वॉर ऑन टेरर का जमाना जनरल परवेज मुशर्रफ का जमाना ही कहलाता है। मुशर्रफ साहब, वक्त से पहले हम ड्रोन से बात कर रहे थे, लेकिन दोबारा उससे रिलेटेड है इमरान खान साहब का मार्च। आप क्या समझते हैं कि उनकी इस एक्सरसाइज से क्या फायदा, क्यों फायदा नहीं हुआ? हम एहतजाज भी नहीं कर सकते ड्रोन अटैक्स के खिलाफ? नहीं, एहतजाज तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल करना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर ये इमरान खान के पीछे जो हजारों लोग गए हैं या कोई कहता है लाख लोग गए हैं, वो जो कुछ भी है, चाहे इमरान खान छोड़े नवाज शरीफ होता उसके पीछे भी लग जाते, शहबाज शरीफ होता उसके साथ भी होते, जो भी मर्जी ड्रोन अटैक्स के को एहतजाज करने के लिए वहां जाएगा उसके पीछे लाख लोग लग जाएंगे। तो कोई ऐसा कोई खास चीज नहीं कि यानी जो मकबूलियत थी वो कॉज की मकबूलियत थी, लीडर की मकबूलियत नहीं थी, आप ये क्लेरिफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका असर जो आप पूछ रही है कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ एक इंसल्ट हुआ है, एक इंसल्टिंग किस्म की एक्शन। उधर दो उन्होंने ड्रोन अटैक, उसके 2 दिन बाद 2 ड्रोन अटैक्स मार दिए उन्होंने। मतलब वो कहना चाह रहे हैं वी डोंट केयर क्या तुम कर रहे हो उधर, हु द हेल आर यू, हम तो अपना वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, और अगर आप हमारी लाइन पे नहीं चलते हैं तो हम यही करेंगे। अच्छा, मलाला यूसुफजई के ऊपर हमला होता है और पीपल्स पार्टी कहती है ये वही माइंड सेट है जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया। आप एग्री करते हैं इस बात से? ये ड्रोन अटैक्स का नहीं, मलाला यूसुफजई पर जो हमला हुआ है उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये वही माइंड सेट है जिसने बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया था। ये बात आप मानते हैं? टू एन एक्सटेंट यस। तो फिर वारंट आपके क्यों जारी हुए हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल में, अगर ये वही माइंड सेट है? वही तो मैं कहता हूँ, ये एक पॉलिटिसाइज्ड केस है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई इसमें वैरासिटी नहीं है। अब जाहिर है अगर ये कोई मुझे कहता है, समझता है कि मैं तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में चाहता हूँ और तालिबान कल्चर चाहता हूँ, तो वो फिर मुझे जानते ही कोई नहीं है। अच्छा, अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो पर यह इंकशाफ किया गया है कि 2004 में जब अमेरिका ने पहला ड्रोन हमला किया, आपको याद होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपने खुद उठाते हुए उसे फौज की कार्रवाई करार दिया। वो अभी वो पुरानी बातें हैं। एक दफा ये हुआ था, पता नहीं अब 2004 की कौन सी आप बात कर रही हैं, फ्रैंकली मुझे याद नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो उस जमाने में बिल्कुल हमने हेलीकॉप्टर्स भी भेजते थे हम, कई दफा कॉम्बिनेशन, एक हेलीकॉप्टर्स हमारे और एयर भी जाया करती थी। तो एक कंफ्यूजन ऑफ द बैटल में वो उस जगह में पहाड़ों में जब एक्ट करते हैं तो उस वक्त खबर भी थोड़ी सी डिले होती है, और मैं एज अ प्रेसिडेंट जो बैठा हूँ मैं वो ऑपरेशन नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मुझे मिनट की खबर मिल रही हो। मुझे 1-2 दिन बाद वो बताया करते थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको याद नहीं है ये वाकया? नहीं, मुझे याद नहीं। ड्रोन हमलों को आज पाक फौज की हिमायत हासिल है, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। सॉरी, क्या ड्रोन हमलों को फौज की खामोश हिमायत हासिल है आज? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो। आप वसूख से बात करें? मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्टनली मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से हिमायत नहीं होगी। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि जनरल हमीद गुल का मैं एक कोट आपको बताऊंगी, वो ये कहते हैं कि आपने 1965 और 71 की जंगों में जो आप दावा करते हैं कि बहादुरी से हिस्सा लिया, वो गलत है। ये कौन कहता है? ये जनरल हमीद गुल कहते हैं। जब आप हमीद गुल जैसे बंदे के पास जाएंगे तो मैं आपको, मेरे पास तो मुझे तो गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो वो फिर उन जिन्होंने मुझे गैलेंट्री अवार्ड दिया उसको पकड़ ले जाकर। अगर हो गया तो आप उसको सपोर्ट करेंगे या आप उसकी मुखालफत करेंगे? मैं देखूंगा पाकिस्तान के हक में, अगर पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे लग जाता है और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली कुछ बेहतर हो जाती है, उनकी मुसीबतों में कमी आ जाती है, तो मैं खुश हूं।
آج یوم دعا ہے ملالہ کے لیے، کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں؟ دس از مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو. بالکل، میرا میسج ایک تو میری بہت دعا ہے، میری والدہ کی بہت دعا ہے، وہ رو رو کر دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے. یہ بہت معصوم لڑکی ہے اور اس میں انٹرنیشنل فیم اس کا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان میں رکھے، یہ بچائے اس کو. اور جو اس نے کام شروع کیا ہے یعنی لڑکیوں کی ایجوکیشن جو پروموٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ یہ اور اس کے فور فرنٹ میں آ کر اسے پروموٹ کرے. اور میں ان طالبان جن لوگوں نے یہ کی ہے حرکت، میں ان کو بزدل سمجھتا ہوں، میں ان کو ڈرپوک سمجھتا ہوں، میں ان کو جانور سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بس میں جا کر ایک 14 سال کی لڑکی کو گولی چلا کر مارنا، یہ جانور ہیں. تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف ہمارے آج کے خصوصی مہمان تھے اور 12 اکتوبر کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بھی بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر بات ہوئی، ڈرون حملوں کے حوالے سے بات ہوئی. اور آج کا دن یقیناً ہمیں یاد کراتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے دن آئے ہیں جن کے بارے میں ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ آئیں. کوئی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کبھی بھی کسی غیر آئینی طریقے سے نہ ختم ہو، کیونکہ پاکستان کے حق میں بہتری ہے کہ جمہوری سلسلہ چلتا رہے. یہی سلسلہ چلانے کے لیے اس حکومت کو بجائے باوجود اس کے کہ بہت سے لوگوں کو اس پر بہت زیادہ اعتراض تھے، ہر کسی نے کوشش کی انکلوڈنگ میڈیا کہ اس کو پورا موقع دیا جائے. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا ایٹ لیسٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ختم ہوگا تو ہم یہاں سے جائیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ دوبارہ کہ ملالہ کا، کیونکہ آج یوم دعا ہے، آج پورے ملک میں ملالہ یوسفزئی کے لیے یوم دعائیں منایا جا رہا ہے. ہم بھی 8 PM کی ٹیم، وقت نیوز کی ٹیم، پورے چینل کی ٹیم اس مناسبت سے پروردگار کے آگے سربسجود ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہماری بچی کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرما. یا اللہ ملالہ کا کوئی قصور نہیں تھا، ملالہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتی تھی. اے اللہ آپ نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی بھی نازل ہوئی تو یہی کہا کہ علم حاصل کرو. آپ ہی نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکلی تھی ہماری بچی، اس لیے ان تمام ہاتھوں کو جو ملالہ یوسفزئی جیسی معصوم بچی کی جان لینا چاہتے تھے انہیں بیکار کر دے. اور اے اللہ اس قوم کی تمام بیٹیوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. تم قوم کی عزت عظمت ہو، تم ہی تو وفا کی حرمت ہو. تم نے ہے لہو کی صوفی سے اس دیس کا چہرہ چمکایا. تم زندہ ہو، پائندہ ہو، قرآن نے ہے یہ فرمایا. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا، کرے ذکر رب کریم کا وہ جو حکم دیتا ہے علم کا. کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منا دیا، نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے. کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا ہو. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہی کہیں ہے قریب میں. انہیں دیکھ لو، انہیں جان لو، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال. رکھو حوصلہ، رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہے کتنے چھوٹے وجود.